ناظرین، ہم رشید امجد صاحب کے حوالے سے جب گفتگو شروع کی تو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں اور اتنی زیادہ تجربات ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے ہمارا جو سرمایہ، کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کے دانشور، اس کے ادیب، اس کے شاعر، جو قوموں کی تہذیب کی تشکیل کرتے ہیں. تو یہ ہم ذرا جانیں گے کہ مساعی میں ان کو سرکاری سطح پر یا دیگر علمی سطح پر کہاں تک پذیرائی ملی، کہاں ان کو وہ مانا گیا، جو ان کی حیثیت تھی. ہم یقیناً کوئی معاشرہ، کوئی حکومت، کوئی سرکار ایک ادیب یا ایک تخلیقار کو وہ چیز نہیں دے سکتی جو اس کے اندر، جو اس کا حق بنتا ہے. لیکن رسمی طور پر جو ہے ہم پوچھیں گے ان سے کہ ان کو کہاں کہاں پر پذیرائی وہ ملی اور کس صورت میں، کوئی ایوارڈز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ کوئی ادب کے حوالے سے تو کوئی سوائے اس کے کہ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا ہے، اس میں 2006 میں شاید. 2006. باقی میری جو جاب تھی اس کا تعلق نہیں تھا ادب کے ساتھ، وہ تو میرے کیریئر کا ایک حصہ تھی. تو نہ ادبی حوالوں سے میں نے کبھی کوشش کی ہے، نہ میں انٹرسٹڈ تھا اس میں کہ اس حوالے سے کوئی مجھے کچھ ملے، اور نہ کبھی ملا ہے، نہ مجھے کوئی ایوارڈ ملا ہے. اس کے حوالے سے تو کوئی میری وہ نہیں ہے کنٹریبیوشن، اور ایوارڈ بھی کوئی نہیں ہے سوائے پرائڈ آف پرفارمنس کے. وہ بھی مجھے اصل میں یہاں آپ کو پتہ ہی ہے جو بندی ہے، جو سارا کچھ ہے، وہ کچھ ہمارے دوستوں کی مہربانی سے وہ ہمارے نام ہی نہیں آتے تھے اس میں کبھی بھی. تو مجھے جو انعام ملا وہ میں نے لکھا بھی ہوا اپنی آفیتی میں. وہ میرا نام ریکمینڈ کیا تھا میری یونیورسٹی نے، ڈاکٹر عزیز احمد خان نے. ان کے ہر یونیورسٹیوں سے بھی نامزدگی ہوتی ہے، تو وہ چونکہ چینل ڈفرینٹ تھا اس لیے مل گیا. ورنہ جو ادبی چینل تھا اس میں ہمارے جو مہربان دوست بیٹھے ہوئے تھے، اب نام نہیں ان کا لینا کیا فائدہ، وہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. وہ میرا نام کاٹ دیتے تھے، جب نام جاتا تھا کاٹ دیتے تھے. تو جس سال مجھے انعام ملا وہ بھی حیران رہ گیا. وہ بھی حیران رہ گیا. وہ مجھے جب انعام ملا تو مجھے مبارک دی میرے ڈائریکٹر نے مجھے. تو میں نے اسے کہا جی پتہ نہیں کیسے نام آ گیا ہے. تو وہ ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا آپ ہنس کیوں رہے؟ کہتے بھائی میں نے یہاں سے 2 نام بھیجے تھے، تو ایک خاتون تھی، اس کا چونکہ ادبی کوئی نہیں تھا، کتاب بھی کوئی نہیں تھی، تو آپ کا تھا تو آپ کا چلا گیا، وہ نام گیا جی ایس کیو سے آگے چلا گیا. وہ چینل ہی ڈفرینٹ تھا، وہ یونیورسٹی کا چینل تھا نا ہمارا. وہ چونکہ نمبر آتی ہے ایشو کے اندر، تو وہ یونیورسٹی کے چینل سے چلا گیا. تو آخر پر جا کر نکل گیا. ورنہ ادبی چینل سے جو نام جاتے تھے، یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے نام سے کبھی وہ ہوتا نہیں تھا. جب بوگیو صاحب تھے تو آخری دن جب وہ اناؤنس ہونے والا تھا تو مجھے انہوں نے تھرتھلی مچا دی، یار آپ سی بھی بھیجے، میں بندہ بھیج رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. اچھا میں نے پتہ نہیں کہاں کٹھی کٹھی کر کے بھیجے، تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے خیر پہلے مل چکا تھا اس سے، تو اگلا شاید سٹیپ ہوگا کوئی. تو بعد میں کہنے لگے یار میں نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی تھی کہ ہو جائے، لیکن بس وہ چپ ہو گئے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بس مجھے ایک مل گیا بس سب کو. تو مطلب ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے انعامات لابیز پر ہوتے ہیں. میری تو نہ کبھی کسی کتاب کو انعام ملا ہے، نہ کبھی کسی کو، نہ مجھے ہوتا ہے خواہش. ایک دفعہ ایسا تھا کہ وہ میم جج تھا اس کا انعام کا اکیڈمی کا، تو میری کتاب بھی اس میں شامل تھی. تو میں نے اپنی کتاب نکال دی. میں نے ان کا جی چونکہ مجھے آپ نے جج بنا دی ہے اس لیے یہ میری کتاب نکال دیں، یا مجھے نکال دیں یا کتاب کو نکال دیں. دونوں میں سے ایک چیز. انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں نکالنا. میں نے کہا پھر کتاب نکال دیں. تو پھر کتاب نکال دیں. مطلب اب ظاہر ہے یہ تو نہیں تھا ایک جینوئن آدمی جو ہے وہ جہاں بھی ہوگا اس کا رویہ باتیں تو نہیں ہو سکتی. بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آپ کو ملا. ہاں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ یونیورسٹی کی کالج کی طرف سے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ایک ملازمت کے ملازمت کا وہ جو تھا، لیکن جو آپ کی پہچان تھی، جو ادبی نام کوئی نہیں ملا مجھے، مطلب نہیں ملا. اچھا حالانکہ سر یہاں جو ہے ڈاکٹر حضرات ہیں نا، جو ڈاکٹر ہیں اپنے ادارے میں، جو مطلب جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی رشید امجد صاحب جو ہیں بر صغیر میں اگر 5 افسانہ نگار اگر ہم اٹھائیں ٹاپ 5 میں، تو ان میں آپ کا نام پاکستان سے آتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی پتہ نہیں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا.
बहरहाल उनकी मेहरबानी है, अगर वो समझते हैं ये अगर तो वो खैर है पल से पर्दा जो कि है किसी वो के बारे में तस्लीम कर लेते हैं अंदाज़ा तो सच्चाई। दूसरे लगा सकते हैं ना, बंदा अपने बारे में तो नहीं लगा सकता। बहरहाल मेरा तो यार ये है कि भाई चूँकि अब वो कहते हैं ना लिखना मजबूरी है हमारी, अब और कोई काम आता नहीं है तो लिखते हैं, तो बस मैं लिख देता हूँ। अब वो कितना किसी को पसंद आता है नहीं आता, अब ये तो लेकिन सर आपके मर्तबे को और आपके उसको नहीं, बस उसके ये उनकी मेहरबानी है। ये असल बात ये है ना कि हमारे यहाँ सच्चाइयाँ जो है ना पर्दों के पीछे बयान होती हैं, वही सच्चाई सामने आकर करें ना, अपने कॉलम्स में लिख रहे हैं, वो फिर तहरीरों में black लिखें, bullying करने वाले वहाँ तस्लीम बहुत करें, होते हैं ना। वहाँ पर आपके मसले जो जिन है तारीफ वो को आड़े आ आप कर जाते रही हैं। हैं ना, तो लेग पुलिंग करने वाले अगर कोई ऊंची पोजीशन वाला बंदा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बनिस्बत आपकी बल्कि तारीफ हम के। एक बात कहते होते हैं इस सिलसिले में कि इस दौर में जिसको अवार्ड कोई मिल गया वो मशकूक हो जाता है, हाँ वो उसकी हैसियत जो है ना उस नहीं, मामले बस में देखें वो जो मैं तो कभी भी नहीं रहा पब्लिक रेशनिंग में। हमारे दोस्त होते थे, हम हमारी तो होती थी दौड़ शाम को बैठ गए और दोस्तों से, और वो दोस्त मेरी तरह के थे सारे बेवसाइल दोस्त। अच्छा रशीद साहब, बहुत सारे पहलू हैं, अब किस किस पहलू पर बात की जाए, ये बताइए कि अदब जो है ये जमहूरी दौर में ज़्यादा या वो माशाल्लाह दौर में या नहीं माशाल्लाह, किस दौर में ज़्यादा लिखा गया, या आपकी तहरीकें किस सूरत में ज़्यादा नहीं मार्श देखें, जबर की कैफियत में तो ज़्यादा रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन उस वक्त तो मज़ाहमती अदब हाँ सामने मज़ामती आता अदब था, अलामती अदब था, तो अदब तो जारी रहता है। लेकिन आप इसको किसी खास तहरीक में देखते हैं कि मज़ाहमत की स्पेशली तहरीक होनी चाहिए या एक अमूमी तौर नहीं पर? देखिए, मज़ामत तो एक जनरल उसके मानों में आती है, जी। अदब तो होता ही मज़ामती है। हम्म, देखिए ना जी, अदब तो मुकम्मल होता ही तौर पे। मज़ामती है, लेकिन मार्शल के ज़मानों का अदब जो है वो मज़ामत ज़रा डिफरेंट मानों में है। वो मज़ामत है आपकी यानी एक सियासी जदोजहद के हवाले से। ठीक। तो ज़िया पीरियड में जो अदब लिखा गया वो बहुत बड़ा अदब है। मैंने तो एक जल्द में उर्दू का मुंतखब किया, वो भी मजबूरी थी। उन्होंने कहा जी ज़्यादा सेम किताब नहीं छाप सकते, 2 जल्दों में नहीं छाप सकते। बस एक बात रह गई, वो चाहते थे फ़खर ज़मान साहब, लेकिन वो चले गए, नहीं पूरा हो सका। 2 पीरियड का तो हमने बना दिया। अच्छा। अब जो अयूब का पीरियड था, हम्म, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा ख्याल है। उस ज़माने का भी, चाहे अब बहुत ज़माना गुजर गया, चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन छोटा सा इंतखाब उसका भी होना चाहिए ताकि तीनों मार्शलों का रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड हो जाए। जाए। लेकिन वो जब चले गए तो जाहिर है बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। बहरहाल ज़िया के ज़माने का और मुशर्रफ के ज़माने का तो मज़ामती अदब मेरा मुरतब किया हुआ मौजूद है। दो, एक जल्द वो है, एक जल्द वो है। अगर अयूब खान का भी हो जाता, कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी भी की थी, फिर वो बस ज़ाया हो गई। अगर वो हो जाता तो तीनों मार्शलों का एक अदबी अयूब का रिकॉर्ड जो बन दौर जाता। है वो तो इब्तदा है ना, हाँ जी, मतलब पहला इब्तदा मार्शल तो था। पहला तो वही है, हाँ। पहला जायका तो हाँ, इस कौम ने बिल्कुल, वहीं से चखा। बिल्कुल। और वो भी सख्त ज़माना था, हल्के पर 3 साल के लिए 1 साल के लिए पाबंदी लग गई थी। आपको शायद इल्म नहीं होगा अच्छा कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने बुलाकर हल्का बंद करा दिया था 1 साल के लिए। अच्छा। उसके बाद जब आगा बाबर ने कोशिश की और उनको रिटर्न दिया कि यार हम हल्के में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो मार्शल के रजिस्टर खिलाफ भी हो। चेक करते हाँ थे, जी, हाज़िरियाँ वरना भी और- हाँ, फिर मार्शल फिर इजाज़त दी गई, वरना 1 साल हल्का बंद रहा है। अच्छा, हल्का 1 साल बंद रहा है मार्शल ये अयूब दौर की बात। अयूब दौर में। अयूब दौर। उसके बाद फिर दोबारा शुरू हुआ तो रबिया फखरी बनी ज्वाइंट सेक्रेटरी और आगा बाबर बने सेक्रेटरी। तो आगा बाबर रिटायर्ड मेजर थे, कुछ उनका वो भी था, तो उनको स्पेशल इजाज़त दी गई थी कि भाई कोई हल्के में हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, वो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा बेचारों ने रिटर्न लेके दिया था। अगर जो गुफ्तगू हो जाती थी थोड़ी बहुत, वो तो ज़ाहिर रोकी नहीं जा सकती। रिटर्न लिख कर दिया था। हाँ, रिटर्न लिख के दिया था। अच्छा, ये तो एक बड़ी अहम सी बात है, हाँ। क्योंकि रिटर्न लिखने का मतलब ये होता है कि आपने हाथ बांधे हैं। नहीं आप अगरचे आप उसके मतलब खिलाफ- हल्के के लिए तस्दीक है ना, उन्होंने कहा थी तस्दीक। कि मैं हमें इजाज़त दे दें, हम नहीं हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे। तो फिर इजाज़त दी गई, उनको बाकायदा इजाज़त दी गई। सही। मतलब 58 में वो हल्का बंद हो गया था, फिर 1 साल के बाद हल्का दोबारा शुरू हुआ। ये 1 बड़ी साल हल्का अहम- बंद रहा है। ये बड़ी अहम बात है कि हल्का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हाँ। था जो सियासी तरीके तो चलती आई हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, हल्का अदीबों की एक अदीब। वो जगह थी और उससे हुकूमतें खौफजदा हो जाती थी। देखें जी, वहाँ ठीक है। गुफ्तगू होती थी, गुफ्तगू से तो आप किसी को नहीं रोक सकते ना। बिल्कुल। और आप देखें वहाँ फिर हल्के में एक ज़माने में तो तरक्की पसंद हल्के में नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी आना शुरू कर दिया। सही। तरक्की पसंदों ने आना शुरू कर दिया। अभी भी आते हैं। अब भी आते हैं, तो अब तो खैर खत्म हो गया ना वो सिलसिला। एक ज़माने में तो हल्के को एक रद्द-ए-अमल समझा जाता था तकरीबन तहरीक का, लेकिन जब पाबंदी लगी तो हल्के ने अकोमोडेट किया उनको। मंजूर आरिफ आते थे और लोग आते थे, वो पढ़ते थे, वहाँ चीज़ें गुफ्तगू होती थी,
تو ہلکا تو ایک اوپن پلیٹ فارم تھا سب کے لیے، بھائی جو آئیں بات کریں آپ، لیکن وہ بات ایک ادبی دائرے میں رہنی چاہیے سیاسی کو. تو پھر آپ نے دیکھا ہلکے میں وہ دور بھی آیا لاہور میں کہ جب ادب اس میں سے نکل گیا تھا، جب ہلکا تقسیم ہوا تو حصوں میں، تو سیاسی گفتگو شروع ہو گئی تھی. میں گیا لاہور، اسی زمانے میں تو مجھ سے انہوں نے صدارت کرا لی. ان کا جی آپ صدارت کریں ہلکے کی. میں گیا تو جناب افسانہ پڑھا گیا، تو میں نے صدر کے ایسے سے کہا جی اس پر گفتگو شروع کریں. ایک صاحب نے کہا جی وہ جو آج لاہور میں مزدوروں پر لاٹھی چارج، ہم پہلے اس پر گفتگو کریں گے. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں نے اسے کہا بھائی وہ گفتگو آپ کریں بعد میں بیٹھ کر چائے پر، یہ افسانہ پڑھا گیا اس پر گفتگو کریں. وہ جناب بڑا فساد کھڑا ہو گیا وہاں. تو سیکرٹری نے مجھے کہا جی یہ تو مارتے ہیں لوگوں کو یہاں کر کوئی گڑبڑ سے. پھر اسی بنیاد پر ہلکا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. قیوم نظر ہلکا ادبی بن گیا اور ہلکا سیاسی بن گیا. بعد میں جا کر پھر وہ اکٹھا ہوا 2 سال کے بعد. ابھی پھر تقسیم ہو گیا. ابھی پھر تقسیم ہو گیا. شجاعت کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. آپ جیسے کہتے ہیں کہ مزاحمتی ادب، تو مزاحمتی ادب تو بیک وقت پھر کسی کی فیور میں بھی ہوتا ہے نا، وہ کسی کی حمایت میں بھی ہوگا. جب آپ دیکھیں بیسیکلی تو ادب ہوتا ہی مزاحمتی ہے. ادب کا تو کام ہی ہے نا جی کہ خلاف لکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ان چیزوں کے جو جن کو وہ برادیب سمجھتا ہے. لیکن یہ جو لفظ ہم مذمت کا استعمال کر رہے ہیں یہ خاص پیریڈز کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. مارشاء اللہ کے خلاف لکھا گیا مطلب، یعنی یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مذمت کا، یہ وہ ادب ہے جو مارشاء اللہ کے خلاف لکھا گیا. جب پابندیاں تھیں، جب اور وہ ہر زبان میں لکھا گیا، اردو کے علاوہ اور زبانوں میں بھی لکھا مسئلہ گیا. سر بتائیں گے. پنجابی میں، براوی میں، پشتو میں وہ سارے انتخاب چھپے ہیں. فخر زمان سندھی میں فخر زمان کے 2 کارنامے بڑے کمال کے ہیں. انہوں نے یہ مزاحمتی ادب انہوں نے لکھوانا شروع کیا تھا، انہوں نے تحریکیں دی ہمیں، اور وہ 7-8 زبانوں میں وہ چھپا ہے. اردو کا میں نے کیا تھا، باقی لوگوں نے کیا. پھر فخر زمان جب واپس آیا تو مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی انہوں نے بے نظیر، وہ جو مارشاء اللہ زمانہ تھا اس کے بعد آئی نا بے نظیر مشرف کے بعد، پھر انہوں نے انتخاب کروایا. یہ ان کے بڑے کام ہیں یار. ان کا اصل میں بعد میں تو ان کو چلنے نہیں دیا گیا نا، اور کچھ ان کے اپنے بھی مسائل ہوں گے. دیکھیں انہوں نے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یار زیادہ کام آپ کا ڈاکومنٹری شکل میں ہونا چاہیے جو باقی رہے گا. انہوں نے دیکھے وہ جو کانفرنس کرائی بین الاقوامی، اس میں انہوں نے ٹرانسلیشنیں کروائیں. اگرچہ وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے وقت کم تھا اور مسائل تھے، میں نے لکھے بھی ہوئے ہیں وہ سارے، تو وہ بہت وقی قسم کا کام نہیں ہوا. لیکن انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھوائی ہیں مطلب ہے. اچھا مجھ سے انہوں نے ایک انتخاب کروایا جو پہلے دور میں شروع ہوا تھا، بعد والوں نے بند کر دیا، پھر آ کر انہوں نے کروایا اور شروع کیا. وہ تھا 47 سے لے کر 85 تک کا اردو ادب کا انتخاب، افسانے کا اور شاعری کا. وہ میں نے جو ان کو پہلا خاکہ بنا کے دیا وہ 7 جلدوں میں تھا. انہوں نے کہا جی کام شروع کریں. کام شروع ہو گیا. اس کی کیا کہتے ہیں کمپوزنگ بھی ہو گئی، پروف ریڈنگ بھی پڑھی گئی. مین وائل حکومت بدل گئی، فخر زمان صاحب رخصت ہو گئے. وہ بعد میں جو لوگ آئے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، وہ ضائع ہو گیا سب کا سب. یہ بڑا اتنا تسلسل، پالیسی کا تسلسل نہیں ہے نا، پیسہ ٹوٹ گیا. ہمارے ہاں جو المیہ اثر ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں نام جو ہے نا مثبت جو ہوتے ہیں وہ بھی ہٹا دیا، پیسہ ضائع ہو ختم گیا، کر دیا. پیسہ ضائع ہو گیا جی. پروف ریڈنگ تک ہوئی ہوئی. یہ بھی نہیں چیک کیا اس جاتا کے کہ بعد جب پیسہ تو ضائع ہوتا ہے. فخر زمان جب دوسری بار آئے تو مجھے اس سے انہوں نے کہا یار وہ جو انتخاب تھا وہ کیا ہوا اس کا. وہ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ضائع ہو گیا سب. پروف ریڈنگ تک ضائع ہو گئی. مطلب آپ دیکھیں پروف ریڈنگ تک پڑھا گیا. کہنے کہ یار پھر اس کو شروع کرو، لیکن اب وسائل نہیں تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو پھر ہم نے 2 جلدوں میں نے کیا، ایک نثر کا ہے اور ایک شاعری کا ہے نظم. اس میں وہ ہے 47 سے لے کر 2008 تک، 7 تک، جب 6 تک وہ رہے. 8 میں آئی تھی نا اپنا دوبارہ پیپل پارٹی کی حکومت، 2008 تک کا ہے. وہ بھی خیر بڑی مشکل سے رکاوٹیں تھی. بہرحال وہ فخر زمان نے بڑا ذاتی انٹرسٹ لے کر اس کو چھاپا، ورنہ وہاں اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں اس کو نہیں چھپنا چاہیے. وہ ذاتی اخلاق کی بنا پر وہ ہیں جو آپ کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مزاحمت، مطلب وہ ان کے وہ ذاتی جو معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ چھپ گیا ہے کہ انتخاب. تو چلیں وہ دیکھیں کسی کے کام ہی آ جاتا ہے. چلیں کچھ نہ ہو تو کم از کم آپ کو فہرست سازی تو ہو جاتی ہے نا. بھائی کتنے لوگ تھے لکھنے والے اس دور میں، بھائی فلاں لوگ لکھنے والے تھے. اب اس طرح کے کام ہوتے ہی نہیں ہیں. اب کیا کام ہوتے ہیں یار. اب وہ کیا کرتے ہیں اکیڈمی، ان کے کیا رول رہ گئے ہیں. کتابوں کے فنکشن کروا لیے. اور وہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کسی کا جوار مرزا کا اس پہ
فیس بک پہ. انہوں نے کہا جی قائد اعظم کا ویک بنایا گیا تو ہفتہ بھر میں اس نے کہا جی 15 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے. اقبال کا بنایا گیا 15 بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے, پڑھنے والے نہیں آتے تھے, صدر نہیں آتے تھے. تو اس نے کہا جی ہر دفعہ مجھے پکڑ کر صدر بنا دیتے تھے. وہ اس نے بڑا تنزیہ انہوں نے لکھا. مطلب ہے یہ کہ اب اکیڈمی کیا کر رہی ہے, پیسے ضائع کر رہی ہیں نا. آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں, سفید ہاتھی بن گئے ہیں پیسے اب میلے لگواتے ہیں کتابوں کے. بھائی اس کا فائدہ مجھے بتائیں کیا. آپ نے ادیبوں کی تصویریں لگا دی ہیں کھمبوں پر, کیا فائدہ اس کا؟ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے کھمبے پر اسلام آباد کے, کیا فائدہ ہاں ہوا؟ جی وہ ہم دیکھ رہے تھے پورا وہ ہیرو ہے سر, وہ ہمارے ہیرو ہے نا, اس نہیں, لیے میرا مطلب ہے کہ ادب کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ادب اور یار آپ کو اس کو سر شخصیت کو تو فائدہ ہو گیا. آپ کتاب سستی کروا دیں یار, اسلام آباد میں اشتہاری ہو گئے, اشتہاری ہو گئے. مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اچھا اگر میری آپ کی کسی کی تصویر لگ گئی ہے ادب کو اس سے کیا فائدہ لگی ہوئی ہے نا, ہوا؟ کہاں لگی؟ نہیں وہ بینرز لگتی تھی نا سال میں پینافلیکس لگتے ہیں نا, تصویریں لگی ہوئی اچھا, نیچے وہ وہ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اور اوپر نہیں تصویر. بھائی, وہ ہیروز ہے نا. بھائی مجھے بتائیں اس کا ادب کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر انہیں ادیب کو تو فائدہ ہوا نا ہاں, سر. ادیب کو کیا ہوا؟ بس اس نے ایک دن دکھائی کتاب, اس نے وہ کھینچ لی وہاں سے تصویر اور فیس بک پہ چلا دی, میری تصویر لگی ہوئی ہے میں اشتہار نشر اس میں. اب مجھے بتائیں اگر یہی پیسے آپ رسالوں کو دے دیں, ان کے رسالوں کو پروموٹ کریں تو لوگ پڑھیں, اس سے کلچر پیدا ہو, ایک اس کا افادہ ہو, کوئی پتہ لگے. ایک سوال تھا ہمارے ذہن میں, آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ کے دوران جو مزاحمتی ادب, اچھا مزاحمت بنیادی طور پر ایک رویے کا نام ہے جی اور رویوں ہی کے خلاف ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی مزاحمت ہمیشہ خود بھی ایک رویہ ہے اور دوسری طرف کسی رویے کے خلاف ہے. اب وہ رویے ماشاء اللہ میں تو ہیں ہی ہیں, جبر کا ایک واضح ایک شکل ہے, لیکن جمہوری ادوار یا نیم جمہوری ادوار ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزاحمت جن کے لیے کی جانی چاہیے. دیکھو اس میں ہو رہی ہے کہ نہیں, اس میں دیکھو ہاں تو جی. اس میں جو ہے مزاحمت جو ہے تب بھی ضروری ہے کیونکہ جمہوری میں نے عرض کیا نا کہ ادب تو ہوتا ہی مزاحمتی ہے بیسیکلی. بھائی ادیب تو مزاحمت کرتا ہے نا جی معاشرے کی. معاشرے میں جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے نا وہ. ہاں ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عکاسی کرتا ہے. عکاسی کرتا ہے اور اس میں وہ ان غیر جمہوری چیزوں کے یا جن چیزوں کو وہ درست نہیں سمجھتا ان کے خلاف وہ لکھتا ہے, ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نا. تو ادب تو ہوتا ہی مزاحمتی ہے. لیکن یہ جو مزاحمت کی ہم بات کر رہے تھے یہ خاص ریفرنس سے. اچھا ناظرین, یہ منتخب افسانے ہیں, گملے میں اگا ہوا شہر. اب گملے میں اگا ہوا شہر یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے, یہ ایک عنوان نہیں ہے, یہ ایک پورا ایک اس کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے جی تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ افسانہ تو بیسیکلی جو ہے یہ بھٹو کی پھانسی پر تھا. یہ افسانہ جو لکھا گیا تھا یہ افسانہ اس کے حوالے سے ہے پرٹیکولر یہ افسانہ جو ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں منتخب افسانے ہیں 50. گملے میں کون سا شہر اگا ہوا دیکھتے ہیں ہم گملے میں اگے ہوئے لوگ ہیں نا جن کی بنیادیں نہیں ہیں, یہ بات کہلوانا چاہ رہے تھے ہم. نہیں میرا مطلب ہے کہ جن کی جڑیں نہیں ہیں. دیکھیں جس درخت کی جڑیں نہیں ہوگی وہ ایک حد سے زیادہ آگے جائے گا ہی نہیں. ہماری جڑیں نہیں ہیں. ہم مطلب کنفیوز اپنی بنیاد سے واقف نہیں ہے, ہمیں ہماری بنیاد ہی نہیں ہے کوئی بھی, اور نہ ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں. بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا رشید امجد صاحب کتنی وسیع ایک سوچ کے مالک اور ایک تخلیقی عمل کے مالک. انتہائی خوبصورت, انتہائی دلچسپ گفتگو ہے. ضرور دیکھیے گا, ضرور سنیے گا, اور ہم آئندہ بھی اس کو آپ کو بہت اہم شخصیات سے ملائیں گے بہر ملاقات میں. ہمارے ساتھ رہیے.